اس وقت میں اڈیالہ جیل راولپنڈی کے باہر موجود ہوں. آپ دیکھ رہے ہوں گے اس وقت بالکل اندھیرا چھا چکا ہے. آج صبح 9 بجے یہاں ہم پوری لیگل ٹیم جس میں سینئر وکلاء بھی موجود تھے، ہم سب یہاں آج پہنچے. آج عمران خان کی جانب سے صبح کم از کم 5 وکلاء ان کی نمائندگی کے لیے آج سائفر کورٹ اور نیب کورٹ کے اندر موجود تھے. آج جیسے ہی سائفر کیس کی سماعت کا آغاز ہوا ہے تو ہم نے درخواست دائر کی ہے کہ جو جج صاحب ہیں ان کا رویہ، ان کو جس طرح وہ پروسیڈنگ کو چلا رہے ہیں، جس طرح انہوں نے ہمارا حق دفاع ختم کرتے ہوئے عمران خان کے شاہ محمود قریشی کے عدم اعتماد کے باوجود بھی انہوں نے اسٹیٹ ڈیفنس کونسل اپوائنٹ کیے، جن کے اوپر نہ تو عمران خان نے اعتماد کا اظہار کیا اور نہ ہی شاہ محمود قریشی صاحب نے، بلکہ دونوں نے اوپن کورٹ کے اندر عدم اعتماد کا اظہار کیا اور دونوں نے اپنے رائٹ آف فیئر ٹرائل کے لیے، چوائس آف لائر کے لیے اور اسپیشل آتھورائزیشن فار کراس ایگزامینیشن کے لیے اپلیکیشن بھی دائر کی کہ ان کا کون سا وکیل کون سا کام کرے گا. انہوں نے اس حوالے سے باقاعدہ طور پہ عدالت کو بتایا بھی. لیکن آج ایسا لگ رہا تھا کہ سائفر کیس کو جو نجم سیٹھی کی اسٹیٹمنٹ ہے اور جو پروسیکیوٹر جو صاحب نے جو کہا اس کے مطابق 5 فروری سے پہلے نپٹانا ہے. لیکن جس طرح آج کی کارروائی ہوئی اس سے یہ لگ رہا ہے، اس سے کلیئر ہو چکا ہے، بلکہ ابھی یہ بات بالکل کلیئر ہو چکی ہے کہ انہوں نے یہ کل یا پرسوں تک سائفر کیس کے اندر فیصلہ سنا دینا ہے. اور انہوں نے جو اسٹیٹ ڈیفنس کونسل اپوائنٹ کیے ہیں ان کی بھی میں آ جاتا ہوں. اس سے پہلے جیسے آج ہم کھڑے ہوئے ہیں اور ہم نے پوچھا گیا کہ آپ جرا کرنا چاہتے ہیں تو ہم نے کہا بالکل کرنا چاہتے ہیں. آج ہماری ٹیم عام روٹین سے بھی زیادہ کے طور پہ موجود تھی اور 5 وکلاء خان صاحب کی طرف سے نمائندگی کے لیے اور 2 وکلاء شاہ محمود قریشی صاحب کی طرف سے 7 وکلاء جو ہے وہ آج موجود تھے، جنہوں نے خان صاحب اور شاہ صاحب کی نمائندگی کر رہے تھے. لیکن ان کی موجودگی کے اندر خان صاحب اور شاہ صاحب کے اعتراض کے باوجود بھی انہوں نے جو اسٹیٹ ڈیفنس کونسل ہے کہا جج صاحب نے کہ میں ان سے کراس ایگزامینیشن کرواؤں گا. ہم نے جب کہا کہ ہم آج کراس ایگزامینیشن کرنا چاہتے ہیں اسد مجید پہ، فارن سیکرٹری پہ جو اہم گواہان تھے، تو ایک خان صاحب نے پہلے ایک دن کہا تھا کہ میں ان پہ جرا کروں گا، جب ان کے اوپر جرا کی جائے گی تو پھر اصل باتیں آئیں گی. اور جرا کے لیے انہوں نے بھرپور تیاری کی تھی اور اسی خوف کی وجہ سے، اسی ڈر کی وجہ سے آج انہوں نے جو حق ہمارا تھا، حق دفاع تھا، وہ بھی ختم کیا. اور جو پروسیکیوشن کے ہی وکلاء تھے جو پہلے ہی ہمارے خلاف پیش ہوئے، وہی ہمارے کیس کے اندر ہمارے ہی وکیل بنا کے ان کو کھڑا کر دیا گیا. اور ابھی وہ سوالات کر رہے تھے تو ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ ہماری طرف سے ڈیفنس نہیں ہے، وہ ہمارے اوپر اٹیکر وکیل ہے. وہ ڈیفنس کونسل نہیں، اٹیک کونسل ہے. وہ دفاعی وکیل صفائی نہیں ہے، وہ وکیل استغاثہ لگ رہے تھے. ایسے سوال ملا جلا کے گھما پھرا کے کر رہے تھے. آج بنیادی طور پہ خان صاحب نے ایک چیز، کچھ باتیں کہیں، میں ان کی باتیں آج بتانا چاہتا ہوں. خان صاحب آج بڑے مطمئن تھے، بڑے پرسکون تھے. آج انہوں نے سیاہ چترالی ٹوپی پہنی تھی، ڈارک نیوی بلو اور ڈارک نیوی سویٹر اور بلیک لیدر جیکٹ پہنی ہوئی تھی. اور اس کے بعد وہ تسبیح ان کے ہاتھ میں تھی. پورا دن ہمارے ساتھ موجود رہے. صبح 10 بجے سے لے کے ابھی یہ تھوڑی دیر ہوئی ہے، اس وقت تک وہ ہمارے ساتھ ہی رہے. اب وہ کاروائی ساری دیکھتے رہے پورا دن. ان کا ایک فکس میچ چل رہا ہے، فیصلہ پہلے سے لکھا ہوا ہے، فیصلہ سنا دینا ہے. اور بالکل انہوں نے جس طرح آج دوسری عدالت تھی نیب کی، اس نے بھی یہی کاروائی کی. ہمارے وکلاء موجود ہیں، بلکہ اس وقت تک ہمارے وکلاء 9 ہو چکے تھے. نیب کے کیس کے تک 9 وکلاء خان صاحب کی طرف سے عدالت کے اندر موجود ہو چکے تھے. جس وقت نیب کیس کی سماعت ہوئی ہے 2 نئے وکلاء بھی، سینئر وکلاء، وہ بھی آگے. ہم نے کہا ہم نے جرا کرنی ہے، لیکن وہ حق جو دفاع تھا وہ ختم کر دیا گیا نیب کو شاخانہ کیس کے اندر بھی. اور اس کے علاوہ ایک نکاح کے والے کیس بھی تھا جس میں اسٹے گرانٹ کیا گیا تھا، لیکن وہ آگے 31 تاریخ تک اس میں کیونکہ اسٹے تھا تو اس وجہ سے اس کی سماعت نہیں کی گئی. تو آج پاکستان کی تاریخ کے اندر، عالمی دنیا کی تاریخ کے اندر بڑا ایک افسوسناک یا سیاہ دن ہے کہ جب انصاف کے بنیادی تقاضے بلڈوز کر کے ایک شخص ہے جو کہتا ہے میں اپنا دفاع اپنی مرضی کے وکلاء سے کرنا چاہتا ہوں، میرا موقف میری مرضی کے وکلاء پیش کریں گے،
یہ جو وکلا کھڑے کیے گئے ہیں ان پہ میرا اعتماد بھی نہیں اور ان کو میں جانتا بھی ہوں، نہ ہی انہوں نے مجھ سے ابھی ڈسکشن کی ہے کیس کے حوالے سے، تو میں کیسے دفاع کر سکتے ہیں۔ لیکن جو سائفر جج تھے انہوں نے خان صاحب کا اور شاہ محمود قریشی کا یہ حق انہوں نے ختم کیا، اور 2 اسٹیٹ کونسل ان کو وکیل صفائی بنا کے ہماری طرف سے بٹھا دیا گیا۔ نہ ہم جانتے ہیں، نہ ہم نے کبھی دیکھا، نہ کبھی انہوں نے کیس کے والے ڈسکشن کی، اور وہ خان صاحب کی طرف سے، شاہ صاحب کی طرف سے پیش ہوئے اور اتنی غیر آئینی طریقے سے، غیر قانونی طریقے سے جس طرح آج کی کارروائی چلائی گئی، اور ابھی تک سائفر کیس کے اندر تمام گواہان مکمل کیے جا چکے، اب صرف کل فیصلہ سنانا باقی ہے۔ جس طرح کہ انہوں نے اپنے مرضی کے وکلا مقرر کیے ہیں تو وہی اب سارا کریں گے۔ ایک چیز میں آپ کو قانون کی بتانا چاہوں گا جو مجھے سن رہے ہیں، چوائس آف لائر آئین کے تحت آپ کا بنیادی حق ہے، جس وکیل کے اوپر آپ کو ذرا سا بھی اعتماد نہ رہے وہ آپ کی طرف سے نمائندگی نہیں کر سکتا۔ آپ کھڑا کر کے وہی چلتی عدالت کے اندر کہہ دیں کہ یہ وکیل میری نمائندگی نہیں کر سکتا، عدالت پابند ہے کہ اسی وقت اس وکیل کی جرا سوال جواب یا بحث کو وہیں روک دے۔ یہاں کل سے بھی اور آج سے بھی ہم لگاتار اس چیز پہ زور دے رہے ہیں کہ بھئی یہ ہمارے وکلا نہیں ہے۔ جمعہ، ہفتہ، آج سوموار، ہفتے والے دن اور سوموار والے دن آج تمام گواہان نپٹا دیے گئے، 25 کے 25 گواہان۔ جن لوگوں کی کبھی واسطہ پڑا ہو، جنہوں نے کبھی عدالت سے، عدالتی پروسیڈنگ سے کبھی واسطہ پڑا ہو، تو وہ جانتے ہیں کہ جو ایک گواہ کے اوپر بھی جرا کرنے کے لیے کافی ٹائم چاہیے ہوتا ہے، 1 گھنٹہ لگ جاتا ہے، 2 گھنٹے، 3 گھنٹے لگ جاتے ہیں۔ لیکن یہاں پرسوں ہفتے والے دن 9 گواہ تھے، اہم گواہ، ان کے اوپر 2 وکلاء نے جرا کیا، 9 گواہ کے اوپر جرا 32 منٹ کے اندر جرا ختم کر دی گئی ہے۔ یہ ہے سرکاری خزانے پہ تعینات کردہ سرکاری وکلاء۔ کون سی سرکار جو ہمارے خلاف ہے؟ کون سی سرکار جو ہمارے خلاف جانبدار ہے؟ کون سی سرکار جو ہمارے حق پامال کر کے بیٹھی ہے؟ کون سی سرکار جو ہمارا بنیادی حق سلب کیے ہوئے ہے، اس کی طرف سے ہمارے وکلاء مقرر کیے گئے؟ اور مجھے 2 جو وہ وکلاء تھے جو پیش ہوئے میری عمر کے تھے، مجھے بڑی شرمندگی ہوئی۔ میں ان دونوں بھائیوں کو یہ کہنا چاہوں گا، کاش آپ سوچ لیتے۔ ہم نے وہاں کہا بھی، کاش آپ سوچ لیں، کاش آپ یہ اس کیس کی اور عمران خان کی یا شاہ محمود قریشی کی اہمیت سمجھ لیں کہ پاکستان کے لیے، پاکستان کے مستقبل کے لیے، اور یہ کتنے اہم لوگ تھے۔ آج، کل یا پرسوں تک آپ کے سامنے یہ خبر آ سکتی ہے کہ سائفر کیس کے اندر بھی خان صاحب کو اور شاہ محمود قریشی صاحب کو سزا سنا دی گئی۔ بنیادی طور پہ خان صاحب نے کہیں بھی کسی بھی معاملے پہ کوئی خوف کا اظہار نہیں کیا۔ قوم یاد رکھ لے، قوم کے لیے کل یا پرسوں عمران خان کو سائفر کیس کے اندر سزا سنائی جا سکتی ہے۔ اور آج میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں، یہ اڈیالہ جیل راولپنڈی کے باہر ابھی موجود ہوں۔ آج 9 گھنٹے ہماری صبح 9 بجے سے لے کے ابھی تک خان صاحب سے ہماری ملاقات رہی ہے۔ تو میں آپ کو بڑا واضح بتاؤں، خان صاحب کوئی خوف نہیں، کوئی ایسی چیز نہیں ہے۔ اس کو اللہ پاک پہ ایسا یقین ہے، اس کو دیکھ کے ہمارا یقین بڑا مضبوط ہوتا ہے۔ میں آج دن کو بڑا، چونکہ میں وکیل ہوں، اب مجھے جو پروسیڈنگ ہو رہی ہے اس کی تو مجھے سمجھ آ رہی تھی کہ یہ اب کل پرسوں تک معاملہ کہاں جائے گا۔ تو میں خان صاحب کی طرف دیکھ رہا تھا کہ ایک شخص، ایک قیدی جسے اب سزا سنائی جانی ہے، کل یا پرسوں سے سزا سنا دی جائے گی۔ کیا تاثرات ہیں، کیا آپ دیکھ رہے ہیں؟ اللہ کا ولی ہے عمران خان، یاد رکھیں، عمران خان اللہ کا ولی ہے، یہ ایک زندہ ولی ہے ہمارے سامنے۔ اور جو باقی لیگل پوائنٹس ہیں اس کے اندر ایسی اتنی غیر قانونی اور بے ضابطگیاں کی گئی ہیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب صاحب کو بھی 2 بار اس ٹرائل کو قلعدم کرنا پڑا۔ باقی چیزیں میں پھر تفصیلاً، ابھی چونکہ ویڈیو کافی لمبی ہو چکی ہے تو باقی میں ٹویٹس کے ذریعے باقی چیزیں آگاہ کرتا ہوں۔ خان کو یہ کلیئر ہے، عمران خان نے خود کہا ہے
عمران خان نے خود کہا ہے کہ یہ مجھے سزا سنانے جا رہے ہیں، میچ فکس ہے، جو کرتا ہے اللہ پاک بہتر کرتا ہے، تو اس کا یقین اللہ پاک پہ بڑا مضبوط ہے۔ اور